اس کو بٹھا دو. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا. اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات میں سے ہمیں اشرف بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تحقیق کہ ہم نے ابن آدم کا اکرام بخشا ہے، اسے عزت عطا فرمائی ہے. اور پھر مسلمانوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے. پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو طرح کی ہے. ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت. امت دعوت وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہ مانا، یعنی غیر لوگ. اور امت اجابت ہم لوگ ہیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مانا. اور اللہ رب العزت نے اسی امت سے، امت اجابت سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ مسلمانوں، ایمان والو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اور ہماری جو محنت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہر مسلمان کی زندگی میں اللہ کا پورا دین مکمل طور پر زندگی میں آ جائے. تو اللہ قرآن فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ کہ وہ تمہارا خاندانی دشمن ہے. اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ آگے کیا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا اور خاندانی دشمن ہے. جس طرح خاندانوں میں دشمنیاں ہوا کرتی ہے، کہتے ہیں یہ اس سے تو ہماری خاندانی لڑائی ہے، تو شیطان سے ہمارے اور پورے انسانوں کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کی لڑائی ہے. اللہ رب العزت نے کہا وہ تمہارا خاندانی دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرنا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. تو ہماری اور پوری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین میں ہے. ہماری زندگی میں پورا دین آ جائے، نام کے مسلمان نہیں بلکہ کام کے بھی مسلمان بن جائیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی. اور صحابہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ گمراہی، ہر گمراہی ان کی گھٹی میں پڑی تھی. شراب یہ پیتے تھے، گناہ یہ کرتے تھے، زندہ بیٹیوں کو درگور یہ کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابہ پر محنت کی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین زمانے کے امام بن گئے. اور آج بھی ہماری اس محنت کا، دعوت کی فکر یہی ہے کہ جیسی محنت صحابہ پر ہوئی تھی اور ایک معاشرہ تیار ہوا تھا، اور رات کو گلی سے کوئی گزر جاتا تو کسی گھر سے گانے کی نہیں بلکہ قرآن پڑھنے کی اس طرح آواز آتی تھی جس طرح مدھو مکھیوں کے چھتے سے بھن بھن کی آواز آتی ہے مدھو مکھیوں کی. ایسا ماحول بنا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر محنت کی، وہ زمانے کے امام بنے. وہ علامہ اقبال نے کہا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کہ کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا.
دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، جو خود نہ تھے ہدایت پر عالم کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر محنت کی، وہ جس علاقے میں گئے اس علاقے کو سنبھالنے والے بن گئے۔ اور آج بھی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم خود پہلے اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو وقت لگا کے آتے ہیں پھر وہ دوسروں کو دین کی باتیں بتانا، دین کی باتیں سکھانے لگ جاتے ہیں، وجہ کہ یہی کڑن، یہی تڑپ اللہ کے راستے میں نکال کر پیدا کی جاتی ہے کہ ہم خود اپنی بھی فکر کریں اور ہمارے پھر پورے محلے کی، پوری بستی کی فکر کریں اور پورے عالم کی فکر کریں۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی یہی کہا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنی جان کو، اپنے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، سب کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ وہ آگ جس کا ایندھن وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی پتھر کو بھی وہ جلائے گی، انسان کو بھی جلا دے گی۔ پتھر کا لفظ استعمال کیا کہ عام آگ پتھر کو نہیں جلاتی ہے، وہ آگ اتنی سخت ہے، اتنی تیز ہے کہ پتھر کو بھی جلا جائے گی۔ تو ایسی آگ سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے گھر والوں کو، پوری امت کو بچانا، اسی کی فکر کرنا۔ اجتماع ہونے کا مقصد، آج آپ کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کڑن پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر درد پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے جان پر، اپنے خود پر ترس کھائیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچائیں۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا میرے دادا جی مجھے کہا کرتے تھے کہ ایک اشعار کہتے یہ پڑھ کہ من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہ بنتا تو میرا نہ بن سہی، اپنا تو بن جا۔ کہ اپنی خود کی فکر کرنے والے ہم بن جائیں، اور جب خود کی فکر آئے گی پھر دوسروں کی بھی فکر کریں گے، جسے بولتے ہیں درد دل، اور اسی کے واسطے انسان کو پیدا کیا ہے۔ مولانا کہتے ہیں نا اکثر اپنے بیانوں میں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھی قربیاں۔ فرشتے بولتے عبادت کرنے کے لیے، اور زمین کے چپے چپے پر اور آسمان کے چپے چپے پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے تھے، لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کے جسم میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، یہ دل درد دل کے لیے ہے، اپنی اور پوری امت کی فکر لینے کے لیے ہے کہ آج امت کدھر جا رہی ہے۔ آج ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں بے نمازی کتنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت کوئی تعویذ بنا دیں، گھر میں برکت نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی آپ اپنے گھر میں پردہ لٹکا دیں۔ اس نے پردہ لٹکا دیا دروازے کے اوپر، چند دنوں کے بعد واپس آیا، کہنے لگا کہ حضرت برکت بھی آ گئی، کاروبار بھی چل رہا ہے، لیکن میں یہ پوچھنے آیا ہوں اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے پردے کا کہا، میں نے پردہ ڈال دیا، برکت آ گئی۔ وجہ تو کہا کہ تیرے گھر کے سامنے سے بے نمازی گزرا کرتے تھے، ان بے نمازیوں کی نگاہ تیرے گھر میں پڑتی تھی، اس نگاہ کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت کو اللہ نے اٹھا دیا تھا۔ اب ہم خود غور کریں، جس گھر میں اور جس گھر کے بیڈ روم میں بے نمازی بیٹا جوان سو رہا ہو، بیٹی جوان بے نمازی سو رہی ہو، گھر کا مالک یا گھر کی مالکن خود بے نمازی ہو کے سو رہی ہو، پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر جب میں نے کہا الہی میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ۔ تو اس لیے ہم اپنی فکر، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں بے نمازی کوئی نہ ملے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بیٹا اگر کھانا نہ کھائے، بھوکا سو جائے، ماں کہتی ہے میں تو نہیں کھاؤں گی، میرا لال بھوکا سو گیا ہے۔ ماں اپنے لال کو جگاتی ہے، پھر کھانا کھلاتی ہے، پھر خود کھاتی ہے،
کہ بھرے گھر میں بہت اللہ کی نعمتیں ہیں، بھرے گھر میں بھوکا کیسے سو گیا؟ اسی ماں کو، اسی باپ کو یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ بھرے گھر کے اندر میرا بیٹا نماز پڑھے بغیر بے نمازی ہو کے کیوں سو گیا؟ کبھی ہم نے فکر نہیں لی. کیوں؟ خود کا بھی احساس نہیں ہے. جب خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو پھر دوسروں کی فکر کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ کے راستے میں نکال کر اللہ کے راستے میں سیکھنا، سکھانا، نماز کو درست کرنا، اور پھر فضائل اعمال کی تعلیم ہونا کہ ہمارے دل کے اندر احساس پیدا ہو کہ ہم کہاں ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، کہ ہم تو حساب لینے والے ہیں، لوگ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کیا لوگوں نے یہ گمان کر دیا ہے کہ یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے؟ نہیں، ہم لوگوں کا حساب لیں گے، لوگوں کو ہماری طرف لوٹنا پڑے گا. تو دوستو ہمیں جو زندگی ملی ہے اس کا ایک مقصد ہے. کہتے ہیں کہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ یہ بعد میں بزرگ بنے، پہلے یہ ڈاکو تھے. ایک گھر میں گئے اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھر میں چھت سے نیچے اترے، ڈاکہ ڈال ہی رہے تھے، اتنے میں سے کوئی گزرا درویش، اور قرآن کی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی وہی آیت پڑھتے ہوئے کہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، علم یہ استفہامیہ، کیا ایمان والوں کے لیے، علم یعنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کا نام سن کے ان کے دل لرز جائیں، ان کے دل کانپ جائیں اور ان کی آنکھیں برس پڑیں. کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا؟ جیسے یہ آیت سنی قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے وہیں پہ رک گئے اور بولے کہ وقت آ گیا، اور وہاں سے پھر پیچھے مڑے. تو ساتھیوں نے کہا رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اب یہ راستہ میں چھوڑ دوں گا، میں نے چھوڑ دیا اس راستے کو، اب میں اپنے رب کو مناؤں گا، اپنے اللہ کو مناؤں گا، اپنے مالک کو راضی کروں گا. پھر یہ بزرگوں کے پاس گئے اور اپنے نفس کی اصلاح کی، ایک وقت کے ولی بن کے ابھرے. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ جن کی بہت بڑی ایک کتاب الشفا کے نام سے، جس کے حوالے شیخ زکریا نے اپنے فضائل اعمال میں بھی بہت دیے، بہت بڑے اللہ والے کہلائے. کیا سنا؟ کیا أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، لرزہ بر اندام ہو جائیں، ان کے قلوب لرز جائیں. تو میں بھی یہی کہتا ہوں، کیا ہمارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم ڈر جائیں اور اللہ کے دین کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اور پورے عالم کی اصلاح کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے لیے پیش کریں؟ ہاں جی، آ گیا وقت. اللہ کے راستے کے لیے سب تیار ہیں؟ ابھی تشکیل تو بعد میں ہوگی، بتائیں کون کون تیار ہے؟ یار ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے، نیت ہی نہیں ہے. ہاں نیت ہو. اس پر بھی مجھے ایک بات یاد آئی، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فارسی کے اچھے شاعر گزرے، وہ اپنی بات کو شاعرانہ انداز میں کہہ دیتے ہیں. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک چیٹی کا واقعہ لکھا. انہوں نے کہا کہ ایک چیٹی تھی، چھوٹی سی مخلوق، کیا بولتے ہیں ہمارے مارواڑی میں، کیڑی. چھوٹی سی کیڑی کے دل کے اندر آرزو پیدا ہوئی، امنگ پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی بیت اللہ جاتی اور مطاف میں گھومتی، حاجیوں کے پاؤں تلے کچلی جاتی، روندی جاتی، کاش کہ ایسا مقدر ہوتا. اللہ رب العزت کو اس حقیر مخلوق کی ادا بہت پسند آئی. اللہ دل کے ارادے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو علامہ رومی کہتے ہیں کہ بود مورے حوث کے داس کا بارسد، ایک چھوٹی سی ننھی سی جان چیٹی کیڑی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ میں مطاف میں جاؤں، حاجیوں کے پاؤں میں کچلی جاؤں اور اللہ کے گھر کا دیدار کروں. تو اللہ رب العزت نے اس کی آرزو کو پورا کیا.
در پائے کبوتر زدو ناگارشید، اللہ نے کبوتر کو لا کے اس کے پاس بٹھایا اور اس کے دل میں بات ڈالی کہ اس کے پاؤں کو چمٹ جا. یہ اس کے پاؤں پر چمٹ گئی اور کبوتر نے اڑنا شروع کیا اور وہ فضاؤں کو چیرتا ہوا سیدھا مطاف میں پہنچا. وہاں بیٹا اللہ نے دل میں بات ڈالی، کہا کہ اب اتر جا، تیری منزل عشق آ گئی. چھوٹی سی چینٹی جس کے دل میں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس آرزو کو پورا کر دیتے ہیں. تو ہم تو اشرف المخلوق انسان ہیں، ہم بھی اگر ارادہ کریں گے، ارادہ کرنے کے بعد شیطان پھر ہمارے پیچھے زیادہ لگے گا، پھر صدقہ کرنا ہے، پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ میں نے دین سیکھنے کے لیے اور سیکھ کر پوری امت میں، پورے عالم میں پہنچانے کے لیے ربا میں نے نیت کی ہے، میری نیت بہت وسیع ہے، لیکن شیطان میرا دشمن، نفس میرا دشمن، یہ دونوں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ میری مدد کر لینا. کریں گے نا؟ ارادہ سب نے کیا ہے، اب صدقہ بھی کریں گے. یہ نہیں کہ تشکیل والے آئیں گے کہہ دیں گے کہہ دو ابو جی کہہ رہے ہیں گھر پہ کونے، یہ نہیں. بہت سارے ایسے کہتے ہیں، بچے بھی بیچارے بڑے معصوم ہوتے ہیں، باہر آ کے کہتے ہیں کہ ابو جی کہہ رہے ہیں کہ ابو جی گھر نہیں ہے، ابو جی کہہ رہے ہیں کہ ابو جی گھر نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنی اصلاح، اپنے دل کی اور خود کی اصلاح کے لیے ابھی سے تیار ہو کے یہی دنیا میں اصلاح کر لیں. اس پر چونکہ بیان تو ہو رہا نہیں، مذاکرہ ہے، تو اس پر ایک اور بات یاد آ گئی، وہ عرض کر لو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک مثال دی. وہ کہتے ہیں کہ زمین اگر ناپاک ہو جائے، یہ دھرتی، تو اس کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں. یا تو یہ کہ سورج کی تپش پڑے اور اس سے جل کے وہ پیشاب جو ہے وہ ختم ہو جائے، یا یہ کہ پھر بارش ایسی برسے کہ وہ جو گندگی تھی وہ دوسری جگہ منتقل ہو جائے، زمین پاک ہوتی ہے. تو انسانی جسم میں جو قلب ہے، جو نفس ہے، اس کو بھی پاک کرنے کے دو طریقے. ایک یہ ہے کہ انسان یہاں زندگی میں رہ کر، اللہ کے راستے میں نکل کر، اللہ والوں کی صحبت میں جا کے، مسجد میں بیٹھ کر اور مسجد والے نورانی ماحول میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کو یاد کرے، اپنے گناہوں پر توبہ کرے. پھر وہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، اللہ رب العزت کی رحمتیں برسے گی. اس بارش کی وجہ سے اس کے گناہ دھل جائیں گے، اس کے دل کا تزکیہ ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت تزکیہ کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ گنہگار کو اللہ رب العزت جسے چاہیں گے اسے پہلے گناہوں پر سزا دیں گے، پھر ہر ایمان والے کو اللہ جنت میں بھیجیں گے. تو یہ جو زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں، زندگی میں جو نمازیں چھوٹی ہے، اس کی سزا ملے گی. جہنم کے اندر تزکیہ ہوگا اور جہنم کے اندر دھلائی ہوگی. جب انسان کا تزکیہ ہو کے صفائی ہو جائے گی، پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا. اب ہم پر اختیار ہے، چاہے تو یہیں مسجدوں میں رہ کر، اللہ کے راستے میں نکل کر، اللہ کے دین کی محنت کر کے، جب محنت کریں گے اللہ کے نور کی بارش ہوگی. ابھی ہم جس محفل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس پر بھی نور کی بارش ہو رہی ہے، فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. تو ایسی نورانی محفلوں میں ہم بیٹھیں گے تو ہمارا تزکیہ ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نہیں تو پھر جہنم کے اندر اللہ رب العزت جلا کے پھر جنت میں بھیجیں گے. اللہ رب العزت اس سے ہماری حفاظت فرمائے. یہی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے نا بھائی؟ کیسے ہوگی؟ انشاءاللہ کہنے سے یا پھر اللہ کے راستے میں نکلنے سے. ابھی جو اجتماعات ہو رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھے کرنا، اس کا مقصد کیا ہے بھائی؟ اجتماع کے ذریعے سے جس طرح گھر میں شادی آتی ہے تو گھر کے کام ہو جاتے ہیں، فرش بھی ڈل جاتا ہے، کلر بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، گھر میں تیاری کرتے ہیں. تو اجتماع سے بھی یہی چاہا جا رہا ہے کہ اجتماع کی نسبت پہ ہمارے محلے میں، بستی میں محنت ہو جائے اور ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں کوئی بھی بھائی اور کوئی بھی بہن بے نمازی نہ ہو، اور 100% ہماری زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جائے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکال کر 6 چیزوں پر محنت کی جاتی ہے. اگر وہ 6 چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی تو ہماری زندگی کامیاب. پہلی چیز ایمان، کہ ہمارے اندر ایمان ہونا سارے اعمال کے لیے شرط ہے. پھر اس کے بعد ایمان کے بعد سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے نماز. پھر اس کے بعد علم و ذکر.
ہمیں شریعت کی معلومات حاصل ہو جائے، ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کے مسائل معلوم ہو، اللہ رب العزت کو یاد کرنے والے بن جائیں، اور پھر اس کے بعد اکرام مسلم، پڑوسیوں کا اکرام، بھائیوں کا اکرام۔ آج گھروں میں اور محلے میں جھگڑے کیوں ہیں؟ ہمارے اندر اکرام نہیں رہا۔ اللہ کے راستے میں نکال کر اسی پر محنت کی جاتی ہے کہ ہمارے اندر اکرام مسلم آ جائے، پڑوسیوں کے حقوق آ جائیں۔ کہتے ہیں تاریخ میں ایک بات لکھی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک مکان بک رہا تھا، پوچھے کیا قیمت ہے؟ کہا اتنے ہزار۔ کہا اس سے آدھی قیمت میں مکان ایسا ملتا ہے؟ کہا ہاں، آدھی قیمت تو مکان کی ہے اور آدھی قیمت امام احمد بن حنبل کے پڑوس کی ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو آج ہم دیکھیں ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں نکال کر اللہ کے دین کے لیے یہ جو اکٹھا کرنے کا مقصد، یا یہ کہ اللہ کے راستے میں نکال کر یہ چیز ہمارے اندر سکھائی جاتی ہے کہ اکرام مسلم آ جائے، ہم اپنے بھائیوں کا اپنے بڑے صاحب سمجھ کے تعریف کرنے لگیں، اس لیے کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ تو یہ پانچویں چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر پھر اخلاص آ جائے، جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے لیے۔ اور چھٹی چیز پھر سکھائی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم دعوت و تبلیغ کو سیکھیں، اور پھر اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے پورے خاندان میں اللہ رب العزت کے دین کے لیے ہم چلت پھرت کریں۔ اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم پورے عالم میں جائیں گے، کیونکہ ہم عالمی نبی کی امتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں کس کی فکر لینی ہے؟ قُوْ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنی پھر اہل و عیال کی۔ تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنی اصلاح کے لیے۔ اب ہم خود اپنے دن کا محاسبہ کریں کہ آج کے پورے دن میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، اور مستورات جو آئی وہ سوچیں کہ ہم نے کتنوں کی چغلیاں کی ہے، کیونکہ یہ چغلی جو ہے مستورات میں بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو وہ احساس کریں کہ ہم نے خام و خواہ کے گناہ کما لیے۔ تو پھر اس کے بعد یہ سوچیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، پانچوں نمازیں ہماری خشوع اور خضوع کے ساتھ تھی یا نہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے ذکر کیا، اس میں اخلاص تھا یا نہیں۔ تو یہ اسی محنت کے لیے کہ ہماری زندگیوں میں 100% دینداری آ جائے، ہم اللہ رب العزت کے سامنے رو کر معافی مانگنے والے بن جائیں، راتوں میں اٹھ کر اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروانے والے بن جائیں۔ صحابہ پر نبی نے محنت کی تھی، وہ اپنے مسائل اللہ رب العزت سے حل کرواتے تھے۔ زمین اور آسمان نے وہ منظر بھی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک عورت آتی ہے، بچہ فوت ہو جاتا ہے، تو وہ عورت کیا کرتی ہے؟ بچے کو ایک سائیڈ میں رکھ دیتی ہے، مصلی لیتی ہے اور اللہ سے مانگتی ہے، اور اس کے مانگنے میں اتنی تاثیر تھی کہ اللہ رب العزت مردہ بچے کو زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر ایسا یقین بنانا ہے جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا بھی، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف اشارہ کر کے بہنوں سے کہا، میری بہن تیری آواز میں وہ اللہ رب العزت نے نورانیت رکھی تھی کہ فاطمہ تو قرآن پڑھ رہی تھی، عمر جیسا سخت دل والا آدمی فاطمہ سے قرآن سنتا ہے، عمر کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ آج زمین بھی آسمان بھی ویسی ماؤں کو، بہنوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہی۔ آج ماں کے پاس بھی موبائل، اور پھر موبائل میں دین کی باتیں سننے کے بجائے گانے چلا رکھے ہیں۔ اب بچہ دودھ پی رہا ہے، بچہ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، تو بچہ یہ دیکھ کے کیا سوچتا ہوگا؟ ماں ٹھیک ہے، تو جو دیکھ رہی ہے میں ویسا ہی بن کے دکھاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکال کر ہمیں اپنی فکر، اپنی اولاد کی فکر آ جائے۔ چونکہ مستورات موجود ہیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے اور واضح طور پر معلوم ہوتی ہے، جتنے بھی مرد دنیا میں کامیاب گزرے ہیں، تمام کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہے۔
رسول اللہ چند مثالیں دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، گھبرائے ہوئے گھر آئے، رسول اللہ کو تسلی دینے والی نبی کی بیوی حضرت خدیجہ ہے، یہاں عورت کی شکل میں تسلی دے رہی ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے بڑے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، پیچھے ان کی خدمت کرنے والی اور ان تک کھانا پہنچانے والی ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسنین کریمین دیکھیں، ان کے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ اپنی اولاد کی کیسی اصلاح کی تھی، کسی نے کہا بھی ہے کہ فاطمہ جب صبح قرآن پڑھتی تھی اور چکی چلاتی تھی، آسیاں گرداں و لبس قرآن سرا، تو حضرت حسین گود میں ہوتے تھے اور ماں سے یہ وعدہ لیتے تھے، ماں تو چکی چلاتے ہوئے اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑتی ہے تو تیرا بیٹا گلا کٹاتے وقت بھی اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑے گا بلکہ پڑھ کے سنائے گا۔ تو اس لیے مائیں اور بہنیں، یہ چھوٹے بچوں کے لیے کلاس ہے، جتنے بھی کامیاب بچے ہیں تمام کے تمام ماؤں کی گود سے اللہ رب العزت کے ولی بن کے نکلے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کا قصہ ہے کہ جب وہ چھوٹے ہوئے مکتب جانے لگے تو ماں اور باپ نے بیٹھ کے مشورہ کیا، بھائی ہمارے بچے کا کیسا ہمیں یقین بنانا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو دونوں کے بیچ میں یہ طے ہوا، بچہ جب بھی آئے ہم سے کوئی چیز مانگے ہم کہیں گے اللہ سے مانگ۔ یہ بچہ مدرسہ پڑھ کے واپس آتا، کہتا امی کھانا دو، وہ کہتی بیٹے میں نے بتایا نا اللہ دیتا ہے، ساری مخلوق کو اللہ کھانا دیتا ہے، تو تمہیں بھی اللہ کھانا دیں گے، تم وضو کرو، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو اور اللہ سے مانگو۔ یہ نفل پڑھتے اور اپنے ننے سے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے، اللہ کھانا دے دے، اللہ کھانا دے دے۔ پیچھے سے ماں کھانا جلدی سے بنا کے طاق میں رکھ دیتی، یہ دعا سے فارغ ہوتے، ان سے کہتی کہ ڈھونڈو یہیں اللہ نے تمہارے لیے کچھ بھیجا ہوگا، وہ ڈھونڈتے کھانا مل جاتا، ہمیشہ کا یہی معمول۔ ایک دن ماں کدھر چلی گئی اور آنے میں ذرا دیر ہو گئی، پھر احساس ہوا کہ اب بچہ آیا ہوگا اور میں وقت پہ نہیں پہنچوں گی، اس کو کھانا نہیں دوں گی، تو اس کا جو یقین میں نے بنایا ہے اللہ کے ساتھ وہ یقین ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھاگتی ہوئی آئی، دیکھا کہ بچہ سویا ہوا ہے، ٹھنڈی سانس لی کہ ابھی تو سو رہا ہے، چلو میں جلدی سے کھانا بناتی ہوں۔ کھانا بنایا، واپس وہاں الماری میں رکھا، بیٹے سے کہا کہ بیٹے اٹھو اور اللہ رب العزت سے کھانا مانگو۔ کہا کہ اماں میں نے کھانا تو کھا لیا، اور جب میں مدرسے سے آیا میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ آج تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اللہ مجھے کھانا دے دیں، اللہ مجھے کھانا دے دیں۔ کہا کہ میں دعا کر کے اٹھا، میں نے دیکھا کہ کھانا وہیں رکھا ہوا تھا، لیکن ماں ایک بات کہوں، آج میں نے جو کھانا کھایا ہے اس کی لذت میں نے کبھی بھی کسی کھانے میں محسوس نہیں کی، ایسی لذت تھی جس کو زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ماں سمجھ گئی کہ میرے بیٹے کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ جڑ چکا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے یقین مستحکم کی وجہ سے غیب سے کھانا عطا فرمایا۔ یہ بھی مائیں تھی جو اپنے بچوں کی اس طرح اصلاح کیا کرتی تھی، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ یہ زمانے کے ولی بنے اور ہزاروں لوگ ملا ہے، تو کہا کہ یہ جب پیٹ میں تھے میں نے 15 پارے تلاوت کیے تھے اور آگے والے میں نہ کر سکی، اور 15 میں نے جو کیے تھے اللہ رب العزت نے اس کو یاد کرا دیے 15 پارے۔ تو اس لیے ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنی اولاد کی بھی فکر کریں، آج کے جوڑ کا اور یہ